اللہ کو سوال کیتا گیا کہ یا اللہ تو کس بندے نال پیار کرنا ہے، اللہ تو کدے قریب ہونا ہے، اللہ سے کیڑا عمل کریے تیرے قریب ہو جائیے۔ اللہ نے جواب دیتا، اے میرے محبوب جی، ما یزال عبدی، اے میرے بندے جڑا نفل زیادہ پڑھدا ہے، اللہ اکبر، یتقرب الی بالنوافل، جڑا نفل بہت پڑھے گا میرے قریب ہو جائے گا، اللہ اکبر، او میرے قریب ہوئے گا۔ جب میرے قریب آئے گا حتی احبہ، پھر میں نے اپنا محبوب بڑھا لینا، میں اس سے محبت کرنا، حتی احبہ، پر میں اس سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ ہم سے بھی پیار کر لا، اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لا۔ جب میں اسے پیار کرتا ہوں اپنے بندے سے، اللہ کہتے ہیں، پھر اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں میری رضا کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ پھر کان وہی بات سنتا جو مجھے پسند ہے، اللہ کہتے ہیں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو اپنے کانوں سے بات وہی سنے گے جو مجھے پسند ہے۔ پھر وہ آنکھ سے چیز وہی دیکھے گا جو مجھے پسند ہے۔ تو اللہ کا جو بن گیا، اللہ اس کا بن گیا۔ پھر اپنے پاؤں سے وہاں چلے گا جہاں اللہ چاہتا ہے، ہاتھ سے وہی چیز پکڑے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر ایسا بندہ جو میرا بن جائے، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے وہ جو بھی وہ سوال کرے میں اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ اذا سالنی لأعطینہ، کسی کا تقید کا ہے، لام تقید ہے، نون تقید ہے، بہت عظیم جملہ ہے۔ اور جب مجھ سے وہ سوال کرے گا مجھ کو ضرور عطا کر دوں گا۔ اگر کوئی مجھ سے پناہ مانگے کسی چیز سے، مجھے پناہ دے دوں گا، مجھے بچا لوں گا۔ اللہ مجھے فلاں چیز سے بچا لا، اللہ مجھے بچا لوں گا۔ یہ کب؟ جب مجھ سے وہ جب میرے قریب آئے گا۔ وہ قریب کیسے آئے گا؟ نوافل کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تراویح ہوتی ہے، قیام کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جلدی آیا کرو، شوق سے آیا کرو، محبت سے آیا کرو۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی کیسے آ رہا ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا اعمال کو، نہ دیکھتا ہے مال کو، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھتا ہے کہ عمل کیسا کر رہا ہے، اور اس کے دل میں اس کا شوق کتنا ہے کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر، اے رات دا قیام کتنی شان والا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں اس قیام سے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح فرمان ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قام رمضان، جس بندے نے رمضان دا قیام کیتا، تراویاں ادا کیتیاں، نفل پڑھدا رہا رات نو، دن نوافل بھی پڑھدا، رات دے بھی پڑھدا ہے۔ من قام رمضان، جن نے قیام کر لیا، چاہے عربی ہے چاہے اجمی ہے، یہ من عام ہے، من میں عموم ہے، خاص بندہ نہیں۔ من قام رمضان، چاہے کالا چاہے گورا ہے، چاہے غریب چاہے امیر ہے، چاہے اجمی چاہے عربی ہے، کوئی بھی ہے، من عام ہے۔ من قام رمضان، جڑا بندہ رمضان دا قیام کرے گا ثواب دی نیت رکھ کر، اللہ مجھے ثواب دے دیں،
اللہ میرا قیام قبول کر لیں. اللہ فرماتے ہیں اسی اینا قبول کرنے ہیں, اینا قبول کریدا ہے. اللہ پہ اعلان کرتا ہے میرے فرشتوں, اے میرے کرامن کاتبین, اس میرے بندے نے قیام کیتا ہے رمضان دا ثواب کے ارادے سے, ریاکاری نہیں, دکھلاوا نہیں, شہرت نہیں چاہتا, ثواب سے کیتا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ ان گناہ میں نے پہلے سارے معاف کر دیتے نے. اللہ ما تقدم من ذنبے, یہ 40 سال کا گنہگار ہے, 80 سال کا گنہگار ہے, اتنی عمر کا بھی گنہگار ہے. ان رات کا قیام کر لیا ہے ثواب کی نیت سے, شہرت کی وجہ سے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں. اللہ گناہ ایسے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں. یہ مقام ہے اس قیام کا جو پہلے میں نے بتایا کہ جو آدمی نوافل پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, پھر اللہ سے جو سوال کرتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں, اور جس چیز سے وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ اسے پناہ دے دیتے ہیں. جیسے حدیث میں واقعہ موجود ہے, اللہ پھر کیسے اس کو بنا دیتے ہیں, اپنے بندے کو کیسے بچاتے ہیں. اب حدیث سنو. حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ. انس وہ صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس نے میرے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے. سبحان اللہ, کن شان والا صحابی, کن مقام والا صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں میرے نبی 10 سال خدمت کی تھی. مقام لے گئے اور شانہ پا گئے. بیان کرتے ہیں اگر میں ایک صحابی کا مقام مرتبہ بیان کروں تو وقت گزر جائے, لیکن میں وہ بات کروں گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ کیا کہتے ہیں, جو مجھ سے پناہ مانگتا ہے میرا آدمی, جو میرا بندہ بن جاتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, تو مجھ سے وہ جو کرے سوال میں عطا کرتا ہوں. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں. اور انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ایک انصاری صحابی سی, انصاری صحابی, اس کا نام کیا ہے, ابو معلق. ابو معلق نام ہے, انصاری صحابی ہے, اور تاجر آدمی تھا, مال لے آتا مال لے جاتا تجارت کے لیے, تاجر تھا. انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ایک دفعہ وہ مال لے کر آ رہا تھا دور سے, تو رستے میں وَلَّقِيَهُ اللِّصُّ, اس کو ایک چور مل گیا, ڈاکو مل گیا. لص کہتے ہیں لام اور سواد اے چور کو. لَقِيَهُ اللِّصُّ, چور ملا رستے میں. اس کے بعد اسلحہ تھا. اس نے ابو معلق سے صحابی سے کہا یہ اپنا مال نیچے رکھ دو, میں تجھے تلوار سے قتل کر دوں گا, پھر میں مال اپنا لے جاؤں گا. تو صحابی رسول ابو معلق کہنے لگا بس میرا مال لے جا, تینوں مال چاہیے, مینوں کیوں مارنا ہے, مینوں قتل نہ کر, مال لے جا. کہتا نہیں, مال تو میرا ہی میرا ہے, میں تجھے اب قتل کروں گا, پھر مال لے کر جاؤں گا. لیکن صحابی جانتا تھا جو آدمی نفل پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ کی بات پھر سنتا ہے. تو صحابی انصاری ابو معلق رضی اللہ کہنے لگے مجھے یار 4 رکعتیں ادا کرنے دے, 4 نفل میں پڑھ لیتا ہوں, پھر مجھے تو قتل کر لیں. ٹھیک ہے پڑھ لیتا. اور صحابی ابو معلق رضی اللہ عنہ نے 4 رکعتیں نماز شروع کر دی. آخری سجدے میں ہے, آخری سجدے میں صحابی اللہ سے دعا کر رہے ہیں. دعا کی تھی, دعا سن لو. صحابی دعا کر رہے ہیں, یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یزام
وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَن تَكْفِيَنِي مِنْ هَذَا اللِّصِّ يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي یا مغیث اغثنی۔ یہ دعا دا معنی جے میرے بھائیو، یا ودود، اے محبت کرنے والے اللہ، اے اللہ پیار کرنے والے اللہ، تو اب ماں سے بہت پیار کرنا ہے، اے اللہ پیار کرنے والے، اے عرش والے اج مینوں چور کو بچا لا۔ اگر چور کول کھڑا ہے تو اسلحہ لے کر صاحب نے 3 دفعہ دعا کی تھی، 4 نفل پڑھ کے، یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا فعل لما یرید، یا مغیث اغیثنی، یا مغیث اغیثنی، بس 3 دفعہ دعا کی تھی، 2 دفعہ کی تھی ہے، تیسری دفعہ پہنچے ہی ہے دعا تے تو چور قتل ہو گیا۔